الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون ویعلمہ الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل ورسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 49 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قالت رب انا یکون لی ولد، مریم بولیں اے میرے پروردگار انا یکون لی ولد، کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ۔ قالت رب انا یکون لی ولد، میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا بات یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو۔ پچھلی بھی اسی طرح فرمایا بات تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں، یہاں بھی فرمایا بات تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتی ہو، لیکن یخلق ما یشاء، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ بغیر تجھے مرد کے چھوئے بھی تیرے ہاں بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب و حکمت، تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ انہیں آ کر کہے گا میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی صورت، کیچڑ سے پرندے جیسا بنا دیتا ہوں۔ فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، پھر پھونکتا ہوں اس بے جان صورت میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے۔ مٹی سے ایک پرندے جیسا بناتا ہوں، پھر اس میں فانفخ پھونکتا ہوں تو پھر وہ کیا ہوتی ہے اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میری دوسری کمال اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف دیا ہے وہ یہ ہے میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے اسے درست کر دیتا ہوں۔ والابرص، اور لا علاج کوڑی کو، کوڑ نکل آتا ہے جسے پورے وجود پہ، میں اس کوڑی کو، اور لا علاج ہوتا ہے میں اسے بھی ٹھیک کر دیتا ہوں ہاتھ پھیر کے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم گھروں میں جمع کر آتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ یعنی ایمان والا ہی معجزے کو مان سکتا ہے، ایمان والا ہی معجزے کو، بے ایمان معجزے کو مان سکتا نہیں۔ ومصدق، چلیں کافی ہے یار۔ آغاز ہوا تھا
پہلی آیت میں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرمایا، ان الفاظ سے ایک طرف یہود کے طعنوں کا رد ہے تو دوسری طرف نصارہ کے اس خیال باطل کی تردید ہے کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، یعنی وہ یا کہتے یہ خدا ہیں یا کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں. تو انہیں بتا دیا گیا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، بلکہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیکوکار بندوں میں سے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کو جب ایسے بچے کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھیں، ششدر ہو کر پوچھنے لگی میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا. بعض نے لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت باپ کے بغیر ہوئی، کیونکہ یہاں تو صرف پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ تمہارا بچہ ہوگا، یعنی شادی کے بعد. ان کی خدمت اقدس میں بصد ادب صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر مقصد یہی تھا تو اس میں تعجب کی تو کوئی بات نہیں. یعنی اگر تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو، کچھ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا. اگر حضرت عیسیٰ کا باپ ہوتا پھر تو ایک نارمل روٹین جس طرح لوگ چل رہے تھے اسی طرح، پھر اس کو بڑا کمال کر کے بیان کرنے کی وجہ اور ضرورت تو پیش نہ آتی. پھر فرمایا کہ گزارش ہے کہ اگر مقصد یہی تھا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، لوگ شادی کیا کرتے ہیں، بچے ہوتے رہتے ہیں. یہ تو مناسب تھا کہ حضرت مریم اس بشارت پر کلمات شکر زبان پر لے آئیں، لیکن آپ کا تصور حیرت استجاب بن کر انا یکون لی ولد، انا یکون لی ولد، کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کہنے کا کوئی محل نہ تھا. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مریم نے صحیح بات نہیں سمجھی تھی، انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہے، حالانکہ ابھی تو صرف اس کی ولادت کی اطلاع دی جا رہی ہے، پیدا تو اسے شادی کے بعد ہونا تھا. اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے استجاب کا جو جواب دیا وہ موضوعیت سے عاری نظر آتا ہے. سیدھا جواب یہ تھا مریم گھبراؤ نہیں، جب تم شادی کرو گی بچہ اس کے بعد پیدا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو صحیح بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا الفاظ اور اسلوب بیان کا کوئی وزن ہوتا ہے تو پھر یہ تعویل بلکہ تحریف لائق التفات نہیں ہوتی. یعنی اگر باپ کے بغیر نہ پیدا ہونا ہوتا تو پھر تو یہ اچھمبے والی بات ہی نہیں تھی، پھر تو یہ حیرانگی والی بات ہی نہیں تھی. حیرانگی والی بات ہوئی تب جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت مریم کو بشارت دی کہ آپ کے یہاں بچہ ہوگا. حضرت مریم نے کہا انا یکون لی ولد، کہ میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر یہ سارا تعجب جو ہے یہ بے معنی ہو جائے گا، اس کا کوئی معنی نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں اور قابل غور ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی حیرانی کے موقع پر فرمایا یفعل اللہ ما یشاء. حضرت مریم کے تعجب کو دور کرنے کے لیے فرمایا یخلق ما یشاء. وہاں پھل دیکھے نا تو حضرت زکریا بڑے حیران ہوئے، تو فرمایا یہ کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہاں جب حضرت مریم حیران ہوئی کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یفعل نہیں کہا، یعنی فعل یفعل کام کرنا، کام کا کرنا، اور خلق یخلق پیدا ہونا. وہاں کام تھا چونکہ تو وہاں کام کا لفظ استعمال کیا، یہاں تخلیق کا تھا لفظ، تخلیق کی بات ہو رہی تھی تو فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے. جواب میں یہ تفاوت کیوں؟ اس تفاوت کی وجہ سمجھنے کے لیے فعل اور خلق کا معنوی فرق ملحوظ رکھنا بس ضروری ہے. یعنی ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں انہیں عام طور پر لفظ فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں، پھر سن لیجئے، فرمایا کہ جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوں، جو واقعات ظاہری اسباب کے بغیر رونما ہوتے ہیں ان کی تعبیر عام طور پر لفظ خلق سے کی جاتی ہے. ایسے واقعات جو اپنے اسباب کے پائے جانے سے وقوع پذیر ہوں، یعنی جن میں سبب پایا جائے وہ فعل کہلاتا ہے، اور جس میں سبب نہ پایا جائے وہ خلق کہلاتا ہے.
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کیونکہ ماں باپ دونوں کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہی ولادت کا سبب عادی ہے، اس لیے فرمایا یفعل اللہ. اور حضرت عیسیٰ کی ولادت صرف ماں سے تھی، ماں سے ہوئی، اور والد جو سبب عادی ہے مفقود تھا، اس لیے یہاں پہ لفظ خلق بیان کیا گیا. یعنی حضرت مسیح علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کی رسالت سارے عالم انسانیت کے لیے نہیں تھی. قرآن حکیم کے فرمان کی تصدیق خود انجیل کے متعدد آیتوں سے ہوتی ہے. ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا. یعنی یہ انجیل کا جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. بلکہ اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ آگے اس کا حوالہ دیا گیا. اسی مضمون کی تائید دوسرا حوالہ ملاحظہ ہو. اس نے جواب میں کہا میں نے اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بیڑیوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس بھیجا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے، یعنی حضرت عیسیٰ کس کے رسول بن کے آئے؟ بنی اسرائیل کے. میرے اور آپ کے آقا کس کے؟ پوری کائنات کے رسول بن کے آئے. سبحان اللہ. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور آپ نے فرمایا کہ لوگو میں تمہارے لیے نا ایک دلیل جو ہے وہ ایک معجزہ ایک نشانی لے کے آیا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں پیدا کرتا ہوں مٹی سے کہیئۃ الطیر، جیسا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے. میں مٹی سے ایک بناتا ہوں پرندہ، پھر فانفخ، میں پھونکتا ہوں اس میں. کیا کرتا ہوں؟ میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون طیرا، پھر وہ پرندہ ہو جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. وابرئ الاکمہ، مادرزاد اندھے کے جو ہے وہ آپ پھیرتے تھے یوں ہاتھ، اس کو اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دیتا تھا. والابرص، کوڑی ہوتا تھا، کوڑی کے یوں یعنی اوپر مس کر کے نہیں ہاتھ پھیرتے تھے، اوپر سے ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ اسے لا علاج مریض کو علاج عطا فرما دیتا تھا. وأحیی الموتیٰ، اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مردے زندہ کرتا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میں مردے زندہ کیا کرتا تھا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اللہ کا نبی بھی اللہ کے اذن سے کام کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نہ خلاف کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، اور نہ ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں جو ہے وہ پھونکتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بنا دیتا. میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا، میں مردے کو زندہ کرتا. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بشارتیں اور میں تمہیں خبریں دیتا بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم گھروں میں کھا کے آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو. اب ہر ایک کے گھر تو حضرت عیسیٰ ہوتے نہیں تھے، تو یہ کیا کمال نہیں ہے؟ چلو اس کو تو کمال مانے نا، جسے قرآن کمال کہہ رہا ہے، ماننا پڑے گا نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے مادرزاد اندھے کو بنا کر دیتے، کوڑی کو تندرست کر دیتے، مردہ کو اثر نو زندہ کر دیا کرتے. یہ 4 قسمیں عملی معجزات کی تھی، اور 5ویں قسم علمی معجزہ کی تھی، یعنی غیب کی خبریں بتا دینا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، یہ کیا تھی؟ غیب کی علمی خبر تھی، غیب کی خبر تھی. آپ بتایا کرتے تھے کہ تم نے یہ چیزیں کھائیں اور یہ چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، کیونکہ یہ تمام امور انسانی قدرت سے باہر تھے. اس لیے کبھی اندیشہ تھا کہ شاید لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے لگیں، اس لیے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے سب کچھ اگرچہ مجھ سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، لیکن اس کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کے ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر ایسے افعال کی نسبت یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، ان کے ظاہری اسباب کی طرف کر دی جائے تو یہ جائز ہے. شرک اگر عقیدہ یہ ہو نا
کہ ہر ایک کا فاعل حقیقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہر ایک کو پیدا کرنے والا، ہر کام کرنے والا حقیقتاً اللہ ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کیا. حضرت عیسیٰ نے کہا ہے نا کہ مردے کو زندہ میں نے کیا. وحی الموتیٰ، لیکن اگر فرمایا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. تو مردے کو زندہ کرنا کوئی کمال نہیں. وابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد اندھے کو تندرست کرنا کمال نہیں. ہم یہ کہیں کہ اللہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں نے کیا. تو یہاں پہ ایک بڑی وضاحت سے یہ بیان ہو گیا کہ اگر انسان کے عقیدے میں یہ بات ہو کہ ہر کام حقیقتاً کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور دیکھیں نا، جس طرح میں نے آپ کو اس دن بھی مثال دی تھی کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا ہے؟ بولیے. لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ حقیقتاً ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس نے اگر اس طرح ہوتا تو میرے خیال میں راستے میں جاتے کوئی مجھ سے کھینچ لیتا اور میں کسی سے کھینچ لیتا، یہ تو میری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مالک بنا دیا ہے تو حقیقتاً ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو. جیسے حضرت امام اعظم حضور سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی جناب میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے صحت عطا فرما دی. امام اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بیماروں کو ان کی بیماریوں کی صحت عطا فرما دی اور روئے زمین کو اپنے جود و کرم سے لبریز کر دیا. ہر چھوٹا یا بڑا کام اس کا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس وقت چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا. ان میں سے بعض اسباب وہ ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا، اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے. ایسے افعال جن کی ہم کو ظاہری توجیہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے ان کے ظہور پذیر ہونے کا سبب کوئی ایسا امر ہو جس تک ہماری عقل کی رسائی ابھی تک نہ ہوئی ہو. جب تک ہم تمام اسباب و علل کا کامل احاطہ نہ کر لیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے واقعات کا صرف اس وجہ سے انکار کر دیں کہ عقل ان کے واقع ہونے کو جائز نہیں سمجھتی. اور اس سلسلہ اسباب و علل کے احاطے کا دعویٰ تو آج تک کسی سائنسدان نے بھی نہیں کیا. اس لیے محض اس وجہ سے کسی واقعے کا انکار کر دینا کہ ہماری دانش کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا، اپنے حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے. نیوٹن کہتا ہے کہ میری مثال اس بچے کی سی ہے. میری مثال نیوٹن نے کہا ہے میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو. مجھے اپنے ساتھیوں کے اس وقت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر زخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جب حقیقت یہ ہے تو قرآن کے بیان کردہ معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا ان کی ایسی تعویلیں کرنا جو عربی زبان اور قرآن کا فصیح و بلیغ اسلوب بیان قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ علم کی خدمت ہے نہ قرآن کی. اگر ایک لمحہ کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ سلسلہ اسباب علل کی ساری کڑیاں ہمارے علم کی گرفت میں آ چکی ہیں اور ان کا ہم نے کلیتاً احاطہ کر لیا ہے، تو پھر بھی معجزات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں. کیونکہ قادر مطلق خدا نے جس نے اپنی حکمت کاملہ سے ایک چیز کو ایک علت سے وابستہ کر دیا ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس چیز کی تخلیق کو، آفرینش کو اس کے علاوہ کسی اور علت سے وابستہ کر دے. اور معجزات کے ظہور پذیر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاندین اور منکرین حق کے سامنے اپنے نبی کی صداقت کی ناقابل انکار دلیل پیش کر دی جائے اور ان پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہے. اس لیے یہ محیر العقول واقعات ان اشاروں پر واقع ہو رہے ہیں اور عام طور پر ہر نبی کو اس کے زمانہ کی ضروریات کے مطابق معجزات عطا کیے جاتے ہیں.